يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ مولانا ضیاء الرحمن یا کوئی صاحب اس کا ایک مختصر سا ترجمہ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، اے حبیب آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول، جو قول سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس قول کی احسن طریقے پر، بہترین طریقے پر پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور وہی لوگ عقل والے ہیں۔ جو میسج ہے آیت کریمہ میں وہ مختصراً میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بات بیان فرمائی اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ بیان فرمایا۔ گویا انسان بندہ مومن اگر دو صفت اپنے اندر پیدا کر لے، اور وہ خوشخبری اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہے، کیونکہ جو بندہ ان دو صفتوں سے متصف ہو جائے گا وہ اللہ کا دوست ہو جائے گا، اور جب اللہ کا دوست ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دو صفت کیا ہے؟ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ والذین اجتنبوا الطاغوت، جو طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی تفسیر علماء نے شیطان سے کی ہے، طاغوت کی تفسیر نفس سے بھی کی گئی ہے، طاغوت کی تفسیر ہر اس انسان سے کی گئی ہے، ہر اس شے سے کی گئی ہے، ہر اس چیز سے کی گئی ہے جو انسان کو راہ راست سے بھٹکا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روک دے۔ تو پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مومن کو یہ چاہیے، انسانوں کو یہ چاہیے کہ وہ طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو روکے، شیطان کی اطاعت سے اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو نفس کی فرما برداری سے روکیں، اپنے آپ کو خواہشات کی پیروی سے روکیں، ایسی تمام جگہوں سے روکیں جو جگہیں غلط راہ کی طرف لے جا رہی ہیں، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں جو چیزیں ہمیں اللہ کی راہ سے دور کرنے والی ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، جب ظاہر ہے کہ جب ہمارا رشتہ شیطان سے ٹوٹے گا، ہمارا رشتہ نفس سے ٹوٹے گا، ہمارا رشتہ غلط باتوں سے ٹوٹے گا، غلط چیزوں سے ٹوٹے گا، تو رشتہ تو کہیں نہ کہیں جڑے گا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اپنی لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگانے کے لیے اور لو انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لو پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف مائل ہیں، کیونکہ جب مائل لوگوں کے راستے کی پیروی کریں گے، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کے راستے کی پیروی کریں گے تو وہ نور ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ منتقل ہو جائے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات نقل فرمائی ہے اپنی کتاب صید الخاطر میں، انہوں نے نقل کیا کہ میں نے احادیث کی کتابیں بہت پڑھی، سیرت کی کتابیں بہت پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت بہت کی، قرآن کریم میں غور و فکر بہت کیا، لیکن اس کے باوجود جو نور مجھے چاہیے، جو نور حاصل ہونا چاہیے جس سے کہ انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نور الہی کے حصول کے بغیر حقیقتاً کوئی زندگی ہے ہی نہیں ہے، وہ نور جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ جب میں نے غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں اگر آپ کو نور ایمان چاہیے، نور معرفت چاہیے، تقوی کا نور چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نور چاہیے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں، ان لوگوں کی صحبتوں میں پہنچیں جن کے پاس تقوی کا نور موجود ہے، جو دین کو اپنی زندگی میں اتارے ہوئے ہیں، جن کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزر رہے ہیں، جو ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، انابت الی اللہ میں ایک چیز اور مؤثر ہے جو کہ خود علامہ ابن جوزی نے ہی بیان فرمائی ہے، اسی کتاب میں صید الخاطر کے اندر ہی انہوں نے لکھا کہ بادشاہوں کے ہاں آنے جانے کی وجہ سے، عمرا کے پاس آنے جانے کی وجہ سے میرے دل کی کیفیت، جو ایمانی کیفیت تھی وہ بدل گئی تھی، قلب میں جو تقوی کی کیفیت تھی، جو نورانی صفت تھی، وہ صفت میرے اندر نہیں پائی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا پہلا والا دل اب میرے اندر موجود نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے اس دل کو نورانی بنانے کے لیے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ فَزُرْتُ قُبُورَ الصَّالِحِينَ، میں نے صالحین کی قبروں کی زیارت کی، وَتَوَسَّلْتُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کی ان کا وسیلہ لے کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا وہ دل مجھے پلٹا دیا جو دل مجھے پہلے حاصل تھا۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو انابت کرنے والے ہیں۔ گویا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، بری اخلاقیات سے پاک کریں، اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کریں، ہر اس چیز سے روکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکنے والی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اپنی لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائیں، اور اللہ کی لو لگانے کے لیے ان ذرائع کو استعمال کریں، ان وسائل کو استعمال کریں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آتا ہے لہم البشریٰ، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، اور یہ بشارت مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، لیکن دوسری آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا کہ دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ دنیا کی زندگی میں بشارت یہ ہے کہ ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، ایک یقین کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے جو مرتبے ہوں گے، ان کا جو مقام ہوگا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ظاہر فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشر عباد، اے حبیب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون سے بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، جو قول سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا فیتبعون احسنہ۔ اس کا دو معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں مختلف لوگ ملتے ہیں، مختلف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ باتیں تو سب سن رہا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن سننے کے بعد وہ چھانتا ہے، پھٹکتا ہے۔ چھاننے اور پھٹکنے کے بعد الذین یستمعون القول، جو قول سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور جو احسن قول ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جو بات اچھی ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، خذ ما صفا دع ما قدر، وہ اچھی بات کو لے لیتا ہے اور غلط باتوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ الذین یستمعون القول، جو اچھی بات سنتے ہیں،
اچھی بات سنتے ہیں اور اچھی بات سن کے صرف نہیں رہ جاتے ہیں، اچھی بات جب کانوں تک پہنچی تو اس کے بعد پھر ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس قول کی وہ احسن طریقے پر پیروی کرتے ہیں، اپنی کوشش بھر جتنے بہتر انداز میں اس قول کی پیروی کر سکتے ہیں، اس بات کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اچھا، اور مومن کی شان ہی یہی ہے کہ مومن، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ المؤمن قوال عمال، مومن جو ہوتا ہے وہ قوال ہوتا ہے اور عمال ہوتا ہے۔ قوال مطلب بہت زیادہ حق کی بات سنانے والا، یہ قوال ہیں، چونکہ یہ حق کی بات سنانے والے ہیں، ہم کو حق کی بات سناتے ہیں اور ان کے سنانے سے ہمارے اندر جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر احوال پیدا ہوتے ہیں، کسی پر گریہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کسی پر اضطراب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کسی پر رقص کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ اور مومن قوال ہوتا ہے اور عمال بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، صرف باتیں ہی باتیں اس کی زندگی میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ بہت زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا جس کے پاس قول بھی ہو، علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، علم و عمل کا جو جامع بن گیا، گویا اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے بھی ہیں۔ گویا حقیقتاً عقل مند اس دنیا کے اندر وہ ہے جو علم والا ہے اور علم کے ساتھ عمل کرنے والا ہے، کیونکہ علم و عمل جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر ذکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے ہر حالت میں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر جب ان کو کائنات کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو کائنات کی معرفت کے بعد وہ بالاختیار بول اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے مولا تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا، تو گویا ہمیں بھی بیکار نہیں پیدا کیا، ہمیں تیری بندگی کرنی چاہیے، ہمیں تیری بندگی کرنی چاہیے۔ سبحانک، مولا تو ہر عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو شیطان کی پیروی سے رکنے والے ہیں، نفس کی پیروی سے رکنے والے ہیں، ان تمام جگہوں سے رکنے والے ہیں جو ہم کو شر کی راہ کی طرف لے جائے، ان تمام باتوں سے رکنے والے ہیں جو شر کی طرف لے جانے والی ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی طرف میلان عطا فرمائے، اور ہمیں باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔